JUI نورانی کا مولانا امتیاز احمد صدیقی صاحب کے شکر گزار ہیں، اور بلوچستان کا چنگیز جمالی صاحب کے شکر گزار ہیں، جنوبی پنجاب کا خواجہ رضوان عالم صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، سندھ کے نثار کھرو صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، یہاں محمد علی شاہ بادشاہ بھی کہیں چھپا ہوا ہوگا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، جو سرحد سے آ کے پورے وفاق کے نمائندے کرتے ہوئے، پاکستان کا نمائندے کرتے ہوئے، یہاں کشمیر کے سرزمین پہ کھڑے ہو کے، کشمیر کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم آج مودی کہ جو G20 کا کانفرنس ہو رہے ہیں ان کا آپ نے منہ توڑ جواب دیا۔ ساتھیوں، ویسے میں ایک دو دفعہ یہاں بھاگ آیا ہوں، مگر آج میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے بطور پاکستان کا وزیر خارجہ موجود ہوں، اور جب میں پاکستان کا وزیر خارجہ کے منصب پہ کوئی کام کر رہا ہو تو اس وقت میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی نہیں کرتا ہوں، میں پورا پاکستان کا نمائندگی کرتا ہوں، ہر شہری کا نمائندگی کرتا ہوں، ہر جماعت کا نمائندگی کرتا ہوں۔ ضرور جب ہم پاکستان میں موجود ہیں تو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارا سیاسی اختلاف ہوگا، ہمارا نظریاتی اختلاف ہوگا، ہمارا منشور کے مطابق اختلاف ہوگا، مگر جب میں ملک کے باہر جاتا ہوں، جب میں کسی اور ملک میں جا کے پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں تو پھر میں آپ سب کا نمائندگی کرتا ہوں۔ اور اب میں 1 سال سے زیادہ جو ہے اس منصب پہ اور اس وزارت کو سنبھال رہا ہوں، اور ایسا کوئی ٹرپ نہیں ہوا ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوا ہے، ایسا کسی دوسرا ملک کا اگر میں صدر سے ملتا ہوں، اگر میں وزیر اعظم سے ملتا ہوں، اگر میں وزیر خارجہ سے ملتا ہوں تو پاکستان کا بات کرنے سے پہلے میں کشمیر کا بات کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ میں پاکستان کا تو وزیر خارجہ ہوں، مگر ساتھ ساتھ میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا بھی وزیر خارجہ ہوں۔ جب میں اقوام متحدہ میں جاتا ہوں تو ضرور میں اسلام آباد کا نمائندگی کرتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ میں مظفر آباد اور سری نگر کا نمائندگی کرتا ہوں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے تو بہت سے مسائل ہیں، دنیا کافی آگے چلے گئے ہیں، آپ کیوں بار بار کشمیر کا نام لیتے ہیں؟ تو میرا جواب ہوتا ہے کہ ضرور ہمارے اپنے مسائل ہیں، مگر ان مسائل کا مقابلہ ہم کریں گے، یہ ٹیمپرری مسائل ہیں، یہ جو آنے جانے والے مشکلات ہیں۔ ہمارا جو کشمیر کے عوام کے ساتھ تعلق ہے یہ تو نسلوں کا ساتھ ہے۔ میں اپنا خاندان کا تیسرا نسل ہوں جو کشمیر کا جد و جہد لڑتا آ رہا ہوں، جو کشمیر کا نمائندگی کر رہا ہوں، اور اگر قائد عوام نے 1000 سال جنگ لڑنے کا، 1000 سال جد و جہد چلانے کا وعدہ کیا تھا، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تیسری نسل پر پہنچتے ہوئے ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم آپ کے مسائل کو بھول جائیں گے،
تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہم شہداء کے وارث ہیں اور یہ شہداء کی سرزمین ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کا، آپ کا جو مسائل ہے، آپ کا جو جد و جہد ہے، وہ زندگی بھر ہم اس جد و جہد کے ساتھ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ ساتھیوں، میں جب اقوام متحدہ میں جاتا ہوں تو پوری دنیا کو یاد کرواتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کا مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ سب سے پہلے کشمیر کے عوام کا مسئلہ ہے، اور پھر انٹرنیشنل دنیا کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور وہ اس لیے کہ اسی اقوام متحدہ کے قراردادوں کی وجہ سے پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور جب تک رائے شماری مکمل نہیں ہوگا، جب تک کشمیر کے عوام اپنے قسمت کے فیصلے خود نہیں لیں گے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ میں جب آپ کی جدوجہد کا بات کرتا ہوں، جب آپ کا یونائٹڈ نیشنز کا دیا ہوا حق کا بات کرتا ہوں، آپ کا رائے شماری کا بات کرتا ہوں، آپ کا ووٹ کا حق کا بات کرتا ہوں، تو جواب میں بھارت کے نمائندے ہمیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ جب ہم کشمیر کے عوام کا رائے شماری کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کے نمائندگی کر رہے ہو۔ جب ہم کشمیریوں کے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ تو اسامہ بن لادن کا میزبان ہو۔ جب میں کشمیری عوام کی جدوجہد پہ بات کرتا ہوں تو وہ ہمیں کیسے دہشت گرد کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو دہشت گردوں سے متاثر ہوئے ہیں، ہم شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھے ہیں۔ اسی بھاگ کے 2 جیالے 18 اکتوبر کے جو بم دھماکہ تھا، جو کارساز پہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، اس دہشت گردی میں شہید ہوئے تھے۔ ہم دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں، ہم دہشت گردوں کا نمائندگی نہیں کرتے ہیں، ہم شہیدوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم دہشت گرد کے متاثر عوام کا نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں اگر بھارت کا یہ جو نیا جماعت حکومت میں آیا ہے وہ سارے مسلمان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ جب ہم ان کو جواب دیتے ہیں تو وہ بہت جذبات میں آ جاتے ہیں۔ وہ مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا کو دہشت گرد قرار دیں گے، وہ مجھے دہشت گرد کا نمائندہ قرار دیں گے، اور پھر رونا دھونا شروع ہو جاتے ہیں جب میں قاتل کو قاتل قرار دیتا ہوں، جب میں قصائی کو قصائی قرار دیتا ہوں تو ان کا اعتراض ہے۔ اصل میں وہ عادت میں آئے ہوئے ہیں، وہ عادت میں آئے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی سچ نہیں بولتا۔ ان کے سامنے بہت سے وزیر خارجہ آ چکے ہیں، مگر ان کو جواب اس طریقے سے نہیں دیا جاتا تھا۔ لوگوں کو عادت ہی پڑ چکا تھا، ان کا عادت ہی پڑ چکا تھا کہ کوئی آئے بائے کا جواب دیا جائے گا۔
جب ان کو آئینہ دکھایا گیا، جب ان کو آئینہ دکھایا گیا، جب اینٹ سے جواب دیا گیا، تو پورا بھارت سراپا احتجاج ہو چکا، اور ان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا۔ وہ جو دوسروں کو دہشت گرد قرار رہے تھے، وہ جو دوسروں کو انتہا پسند قرار رہے تھے، ان کی طرف سے ان کا کسی جماعت کا نمائندہ نہیں، پاکستان کا وزیر خارجہ کا سر کا قیمت لگا دیا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا سیاسی جماعتیں یہ کام کرتے ہیں یا دہشت گرد کے تنظیمیں یہ کام کرتے ہیں؟ اصل دہشت گرد کون ہے؟ اصل دہشت گرد وہ ہے جو دہشت گرد کے متاثرین کے، جو شہداء کے نمائندگی کرتے ہیں، یا اصل دہشت گرد وہ ہے کہ مختلف ممالک کے وزیر خارجہ کے سر کے قیمت لگاتے ہیں؟ میرا خیال میں کہ آہستہ آہستہ آپ کی جدوجہد کی وجہ سے بھارت کا اصل شکل جو ہے وہ دنیا کے سامنے، دنیا اس کو اب تسلیم کرتے جا رہا۔ جب بھی ہمیں موقع ملا ہے، ہم نے ان کو، آپ کو بھولنے نہیں دیا۔ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم جب وزیر خارجہ بنے تو ساتھ ساتھ ہم جو G77 پلس چائنا ہے، وہ ایک ڈیولپنگ ورلڈ کا یونائٹڈ نیشنز میں گروپ ہے، اس کا صدارت ہمارے پاس تھا۔ OIC کا کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا صدارت ہمارے پاس تھا۔ تو اگر ہم G77 کا میٹنگ بلا رہے تھے تو وہاں بھی آپ کا رائے شماری کی بات کرتے تھے، اور اگر OIC کا بھی بیٹھک ہو رہا تھا تو وہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کو پہلے سے آبزرور سٹیٹس دلوائی تھی، آپ کو پہلے سے کانٹیکٹ گروپ میں بیٹھنے کی اجازت تھا، اپنے بات کرنے کی اجازت تھا۔ مگر جب میں آپ کا وزیر خارجہ بنا اور میں نے دیکھا کہ بیرسٹر سلطان جو ہے آپ کا صدر اس وقت، وہ بھی اس پلیٹ فارم پہ موجود تھا، تو کانٹیکٹ گروپ کے ساتھ ساتھ جو پورا OIC کا فارن منسٹرز کا بیٹھک ہے، جہاں پورا مسلم دنیا کا نمائندگی کیا جاتا ہے، جہاں پوری دنیا کے وزرائے خارجہ اپنا قوم کا موقف سامنے رکھتے ہیں، تو وہاں میں نے آخری تقریر جو آپ کا صدر کشمیر کا اصل نمائندہ کا تقریر، وہ OIC کا کانفرنس کا کنکلوژن اس سے کروایا تھا۔ یہ آپ کا کامیابی ہے۔ اور حال ہی میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ بھارت میں گوا میں SCO کا کانفرنس چل رہا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویسے تو 2019 کے بعد ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم بھارت نہیں جاتے، ہم بھارت سے میننگفل ڈائیلاگ نہیں کر سکتے جب تک وہ اگست 2019 کا جو ظلم کیا گیا وہ واپس نہیں لیا جاتا۔ مگر جب SCO کا فیصلہ لیا جا رہا تھا اور وہ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن کا فیصلہ لیا جا رہا تھا، جس کا بانی ہمارا دوست ممالک چین اور روس اس آرگنائزیشن کے بانی ہے، تو یہ فیصلہ لیا گیا کہ پوری دنیا کے سامنے ہم بھارت کو اوپن پچ نہیں دے سکتے، اوپن فیلڈ نہیں دے سکتے، کسی کو تو جانا پڑے گا۔ پاکستان کا مقدمہ بھارت کی سرزمین پہ، بھارت کے عوام کے سامنے، بھارت کا وزیر خارجہ کے سامنے اور دنیا کے وزراء کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ تو پھر یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہم جائیں گے ان کی سرزمین پہ، جا کے SCO کے پلیٹ فارم پہ ہم SCO کے
رولز کے مطابق چلیں گے. وہاں ہم نے اپنے جو بھی بائیلیٹرل ایشوز ہے, جو بھی انٹرنیشنل ایشوز ہے, اس میٹنگ میں شاید نہیں اٹھائیں, مگر ان کے سرزمین پہ کھڑے ہو کے, اور جو مجھے سب سے اچھا لگا, ان کا میڈیا سے گفتگو کر کے, ان کے عوام سے ڈائریکٹلی ہمیں بات کرنے کا موقع ملا, اور کوشش یہ تھا کہ ان کو دکھائیں, ان کو سمجھائیں کہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے کشمیریوں کے بارے میں, جو آپ کو بتایا جاتا ہے پاکستانیوں کے بارے میں, جو آپ کو بتایا جاتا ہے مسلمانوں کے بارے میں, وہ سب جھوٹ ہے. ہم سب تو دہشت گرد نہیں ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, ہم امن پسند لوگ ہیں. دہشت گرد اگر ہے تو وہ کوئی اور ہے, دہشت گرد اگر ہے تو وہ لوگ ہیں جو سمجھوتا ایکسپریس پہ سیفران دہشت گردی کرتے ہیں. دہشت گرد اگر ہے وہ لوگ ہیں جو گجرات میں دہشت پھیلاتے ہیں. دہشت گرد کے تنظیمیں اگر موجود ہے, دہشت گرد کے تنظیمیں اگر موجود ہے, وہ وہی تنظیمیں ہیں جنہوں نے بھارت میں رہنے والے نہ صرف مسلمان مگر کرسچنز کو بھی, دالتس کا بھی جینا حرام کر دیا ہے. وہ اصل میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں. اور جب وہ اپنا دہشت گردی چھوڑ دیں گے, اپنا انتہا پسندی چھوڑ دیں گے, اس فلسفہ سے پیچھے ہٹیں گے کہ تمام مسلمان دہشت گردی ہیں, جب وہ اپنا موقف سے پیچھے ہٹیں گے, جو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا 2019 میں, جب اس موقف سے پیچھے ہٹیں گے تو ہم جو پرامن لوگ ہیں ان سے بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار ہے, امن کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, تمام مسائل کا حل کروانے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیر کی ترقی ہو, ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیر کا فائدہ ہو, ہم تو چاہتے ہیں کہ معاشی فائدہ آپ کا ہو. یہ کون ہوتے ہیں ٹورزم کا ورک شاپ کروانا سری نگر میں؟ اگر آپ نے ٹورزم کروانا ہے تو کروائے, مگر کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ خود اپنا خون پسینہ کا جو محنت ہے اس کا پھل کشمیری عوام کو خود کھانا چاہیے. اس کا فائدہ دہلی کو کیوں دیا جائے؟ جب 90,000 فوج موجود ہے تو وہاں ٹورزم کس چیز کا کیا جائے گا؟ جب آدھا مقبوضہ کشمیر جیل میں ہیں تو آپ کس چیز کا ٹورزم کروائیں گے؟ ٹورزم کروانا ہے تو رائے شماری کروا دو. اعتراض کیا ہے؟ رائے شماری ہوگا, کشمیر کے عوام اپنے فیصلے کریں گے, اپنی قسمت کا فیصلے کریں گے, اور جو انہوں نے پھر رائے شماری کے بعد جتنے بھی کشمیر کے اپنا حکومت نے جتنے انہوں نے G20 کا ٹورزم کا کانفرنسز رکھنے ہیں, ہم خود ادھر جائیں گے. مگر اس سے پہلے جب یہ مقبوضہ ٹیریٹری ہے, جب یہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, تو یہ کشمیر کے عوام کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے. اگر امن میں کوئی رکاوٹ ہے تو موٹی سرکار رکاوٹ ہے. اگر دہشت گردی کا مسئلہ حل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے تو مودی سرکار وہ رکاوٹ ہے. اگر اس پورا ریجن کا معاشی ترقی کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے تو وہ مودی سرکار رکاوٹ ہے. انشاءاللہ تعالی آپ اپنا جدوجہد میں کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کی جدوجہد ظالموں کو مجبور کریں گے. جب وہ مجبور ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنا حق سے محروم نہیں رکھ سکتی. وہ دن دور نہیں, جب کشمیر کے عوام اپنا ووٹ کی طاقت سے
اپنا رائے شماری کا ہتھیار اپناتے ہوئے اپنے آزادی حاصل کریں گے۔ کشمیر کے عوام بندوق کے زور پہ نہیں، دہشت کے زور پہ نہیں، طاقت کے زور پہ نہیں، کشمیر کے عوام اپنا حق جمہوری انداز سے، رائے شماری سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو ملک جو اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑا جمہوریت کہلواتا ہے، وہ جو ملک سینہ تان کر جگہ جگہ پہنچ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے، اگر وہ اتنا سپر پاور ہے تو کشمیر کے عوام سے کیوں ڈرتے ہو؟ اگر وہ اتنے بڑا جمہوریت ہے، دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت ہے، تو ایک ہی چھوٹا جموں اینڈ کشمیر کا رائے شماری سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ 70 سال ہو چکے ہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، میرا نعرہ آپ کا نعرہ رائے شماری، رائے شماری، میرا نعرہ آپ کا نعرہ کشمیر کا نعرہ رائے شماری، رائے شماری۔ اور یہ نعرہ وہ جو تمام ممالک ہیں، وہ جو تمام مہمان ہیں اس وقت سری نگر میں موجود ہے، ان کے لیے یہ ٹورزم کا جو تماشا لگا ہوا ہے، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ سننا چاہے تو ہر کشمیری کے دل میں یہی آواز ہے، یہی مطالبہ ہے، جو آج سری نگر میں ان کو چائے پلا رہے ہیں، جو آج سری نگر میں مزدوری کر رہے ہیں، جو آج سری نگر میں محنت کش موجود ہے، جو آج سری نگر میں تاجر موجود ہے، وہ شاید زور سے نہیں بول سکتے ہیں، آپ نے اتنا خوف تو پھیلایا ہوا ہے، مگر اگر آپ ذرا آرام سے سن لیں، ذرا آپ کوشش کریں تو آپ کو ضرور یہی نعرہ ہوگا جو ان کا نعرہ ہے، جو ہمارا نعرہ ہے، جو ان کا مطالبہ ہے، جو ہم سب کا مطالبہ ہے کہ بس رائے شماری کر کے دکھائے۔ میں آخر ان تمام ممالک کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے اصولی موقف اپناتے ہوئے، اپنا یونائٹڈ نیشنز کا قراردادوں کا پاسداری کرتے ہوئے، انٹرنیشنل لاء کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کا دعوت ملنے کے باوجود انہوں نے ایک اصولی موقف اپنایا کہ وہ اس ٹورزم کا کانفرنس میں نہیں جائیں گے۔ جب میں بھارت کیا تھا ایس سی او کے لیے، مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے، تو میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں، جتنا لوگ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ آئیں گے اتنے تو نہیں آئیں گے۔ تو اب آج میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ سرخ سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سرخ سلام ہمارا چینی بہن بھائیوں کو، سرخ سلام سعودی عربیہ کو، سرخ سلام ترکیہ اور اردگان کو، سرخ سلام ان تمام ممالک کو مجھ سے رہ گئے ہوں گے جو اپنے اصولی موقف اپناتے ہوئے، اپنا نظریاتی موقف اپناتے ہوئے، اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مودی کا دعوت کو انکار کر دیا، G20 کا دعوت کو انکار کر دیا، اور وہاں نہیں پہنچے۔ جو ممالک پہنچے بھی ہیں انہوں نے یا اپنا نمائندگی کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے، یا جو بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں ڈاؤن گریڈ کر کے بھی شریک ہوئے ہیں تو احتجاجاً شریک ہوئے ہیں۔ ایک چیز تو ثابت ہو گیا ہے، اب دنیا کی کوئی اخبار اٹھا کے دکھائے جہاں ان کا مقصد پورا ہوا ہوگا۔ ان کا مقصد یہ تھا
کہ آج بھی کشمیر نارملائز ہو چکا ہے، تو دنیا جانتی ہے کہ اگر آپ کا کانفرنس میں جن کو آپ نے دعوت دیا ہے وہ نہیں آ رہے ہیں تو کچھ نارمل نہیں رہا نا۔ اگر آپ نارمل کہنا چاہ رہے ہو تو اتنے سارے فوجی کو کھڑا کر کے آپ کوئی اور پیغام بھیج رہے ہو۔ آپ کا اصل چہرہ آپ کے اپنوں کردار کی وجہ سے، بھارت کی اپنے کردار کی وجہ سے وہ دنیا میں بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کا جد و جہد، کشمیریوں کا جو جد و جہد ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آخری وقت تک، آپ کی آزادی تک، پاکستان پیپلز پارٹی ہماری قیادت میں آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے رہیں گے۔ میں اپنا نوجوان ساتھی، اپنا بھائی ضیاء قمر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا، اسلام آباد آ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کے ساتھ ہمیں دعوت دی کہ اس طرف اگر مقبوضہ کشمیر میں مودی ظلم کر رہا ہے تو اس طرف پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج رکھنا چاہ رہا ہے۔ میں ساتھ ساتھ تمام سیاسی جماعتوں جو یہاں موجود ہے لیکن جو پارلیمان کے اندر ہے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر خارجہ نے آپ کا لیجسلیٹو اسمبلی سے خطاب کروایا، اور میں ان تمام سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں، آزاد کشمیر کا تحریک انصاف کا بھی شکر گزار ہوں، جموں اینڈ کشمیر پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہوں، مسلم کانفرنس کا بھی شکر گزار ہوں، نون لیگ کا سابق وزیر اعظم کا بھی شکر گزار ہوں، اور اوبویسلی اپنا جماعت کا تو خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں۔ مگر جو پیغام دیا گیا پوری دنیا کو کہ آپس میں جو بھی ہمارا اختلاف ہوگا، جب کشمیر کا مسئلہ ہوگا تو پورا پاکستان ایک صفحہ میں کھڑے ہوں گے، جب کشمیر کا بات ہوگا، تب کشمیر کی بات ہوگا تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی ضیاء بھائی مجھے ایک بار پھر دعوت دیا جائے گا۔ تھینک یو۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے مسائل اور جدوجہد کے ساتھ زندگی بھر کھڑے رہیں گے۔ میں ہر فورم پر سب سے پہلے کشمیر کی بات کرتا ہوں۔ پوری دنیا تسلیم کر چکی کہ کشمیر کا مسئلہ عالمی مسئلہ ہے۔ جب تک کشمیر کے عوام اپنی قسمت کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے تب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا۔ جب UN جاتا ہوں تو یاد دلاتا ہوں کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کا نہیں، کشمیر کا مسئلہ سب سے پہلے کشمیر پھر انٹرنیشنل دنیا کے لیے ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی وجہ سے دنیا تسلیم کر چکی کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنل ہے۔ جب تک رائے شماری نہیں ہوگی مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا۔